بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ لوگ سن رہے ہیں اردو گرامر 77 کی طرف سے۔ آج کا جو موضوع ہوگا، لیکچر ہوگا، وہ محاورے کے بارے میں ہوگا کہ محاورہ کیا ہے۔ سب سے پہلے محاورہ یعنی دو الفاظ یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ کا مجموعہ جو حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا گیا ہو، محاورہ کہلاتا ہے۔ محاورہ لغت میں بول چال اور بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن اصطلاح میں یہ اس خاص بول چال کا نام ہے جس میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال نہ ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر روٹی کائی اور قسم کائی کو لیجیے۔ پہلے جملے میں کانا حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے جملے میں ایسا نہیں ہے، بس دوسرا جملہ محاورہ ہے۔ محاورے کے بارے میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ان کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے، ورنہ محاورہ غلط قرار پائے گا۔ یعنی محاورے کی جو نشانی ہے، اس کے آخر میں مصدر یعنی نا آتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو نا لفظ ہے یہ جملے میں استعمال ہوتا ہے، تو پھر وہ لفظ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ ذیل میں اردو کے کثیر الاستعمال محاورات کا مطلب اور ان کا استعمال دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ایک محاورے آب آب ہونا۔ آب آب ہونے کا مطلب جو ہے شرمندہ ہونا۔ ابھی اس محاورے کو جب آپ جملے میں استعمال کرو گے تو اس کا نا ہٹ جائے گا، یعنی شوکت کی چوری ظاہر ہوئی تو وہ شرم سے آب آب ہو گیا، یعنی یہاں لفظ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا جو محاورہ ہے آٹھ آٹھ آنسو رونا، اس کا مطلب ہے زار زار رونا، یعنی زار و قطار سے رونا۔ ابھی جملے میں آٹھ آٹھ آنسو رونا استعمال ہوا ہے، یعنی لوگ قائد اعظم کی وفات پر آٹھ آٹھ آنسو روئے۔ اسی طرح آبرو پر پانی پھیرنا، یعنی عزت گوانا۔ یہ جو لفظ نہ ہے، ابھی جا کے جملے میں یہ حذف ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ اسلم تم نے اپنی بری حرکتوں سے ماں باپ کی آبرو پر پانی پھیر دیا۔ چوتھا جو محاورہ ہے آبرو خاک میں ملانا، اس کا مطلب ہے عزت گوانا۔ نادر نے چوری جیسا برا فعل کر کے اپنے خاندان کی آبرو خاک میں ملا دی، یعنی یہاں نا حذف ہو گیا، ختم ہو گیا جملے میں۔ آبرو کو بٹا لگانا، اس کا مطلب ہے عزت گوانا۔ اشرف آوارہ گردی اختیار کر کے اپنے خاندان کی آبرو کو بٹا نہ لگاؤ۔ اسی طرح آخری جو محاورہ ہے آڑے ہاتھوں لینا، یعنی خوب خبر لینا۔ آج ماسٹر صاحب نے بگوڑے لڑکوں کو جماعت میں خوب آڑے ہاتھوں لیا، یعنی یہاں یہ جو لفظ لینا ہے حذف ہو گیا، یعنی آڑے ہاتھوں لیا، یعنی ماضی کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح لفظ نہ جملے میں یعنی مصدر جو ہے وہ جملے میں آ کر حذف ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اسی طرح آپ لوگ بھی مشق کرتے رہو گے، اور آپ لوگوں کو 10 محاورہ بنانا ہے اور ان کا مطلب بھی دینا ہے، اور اسی طرح ان کا جملہ بھی بنانا ہے۔ جو لڑکے گروپ میں ہیں وہ گروپ میں
اپنا وہ ورک دے دے، اور اسی طرح جو گروپ میں نہیں ہے وہ لنک میں نیچے کمنٹ کرے۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر بہتر ہوگا، اور اسی طرح دوسرے لیکچر میں ملتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔